الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل سورہ کوثر کا شان نزول آپ کے سامنے بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا جب وفات پا گیا تو کفار مکہ خوشیاں منانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا کوئی لڑکا باقی نہیں ہے، اس لیے جب ان کی وفات ہو جائے تو ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ باپ کے بعد باپ کا نام کھڑا کر کے رکھنے والا بیٹا ہوا کرتا ہے عموماً۔ تو کفار مکہ نے اور خاص کر چند بڑے سرداروں نے عاص بن وائل، عتبہ اور کعب بن اشرف، ایسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کی وفات ہو جائے تو پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائیاں۔ سب سے بڑی بھلائی کیا؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی کیا؟ نبیوں کا سردار بنایا، اور آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے مکمل کتاب قرآن کریم اللہ نے عطا فرمایا، اور آخرت میں شفاعت کا مقام آپ کو دیا جائے گا، حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ گزشتہ کل میں نے کچھ باتیں اس سے متعلق عرض کی ہیں۔ کفار مکہ جو کہا کرتے تھے کہ حضور کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، اس لیے ان کی وفات کے بعد ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں سے کہا کہ روزانہ 5 مرتبہ اپنی اپنی مساجد میں اذان کہہ کر اذان میں حضور کا نام لو۔ دنیا بھر میں کتنے ممالک ہیں، ہر ملک میں کتنی لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں، دنیا میں ہر جگہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ہوتا ہے،
اور لوگ اذان کہہ کر نماز ادا کرتے ہیں تو اذان میں حضور کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کیا کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات ہو جائے تو کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، قیامت تک اذان گونجتی رہے گی اور حضور کا نام لیا جاتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان فرمایا ہے۔ حضور وضو کیسے فرماتے تھے صحابہ نے بیان کیا، غسل کیسے فرماتے تھے، کون سا پانی آپ کو پسند تھا، ہاتھ کتنی مرتبہ دھوتے تھے، چہرے میں پانی کس طریقے سے ڈالا کرتے تھے، سر کا مسح کیسے کرتے، مسواک کب کرتے تھے کب نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سفید بال کتنے تھے وہ بھی صحابہ نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کیسا تھا صحابہ نے بیان فرمایا۔ حضور راستے میں چلتے کیسا تھے وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کا جوتا کیسا ہوتا تھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طریقے سے تناول فرمایا کرتے تھے، آپ کی بیٹھنے کی جگہ کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کس طریقے کے بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے، آپ رات میں کب اٹھا کرتے تھے کب سویا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر نقل و حرکت کو، ہر ایک مومنٹ کو صحابہ نے بعد والوں کے سامنے بیان فرمایا اور انہوں نے کتابوں میں اس کو حدیثوں کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا، قیامت تک حدیثیں محفوظ رہیں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا رہے گا۔ کفار مکہ کے کہنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بالکل غلط ہے وہ جو بول رہے ہیں۔ قیامت تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر نازل ہوں گے۔ آپ دنیا میں آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آئیں گے۔ ہے تو وہ اپنے وقت کے پیغمبر، لیکن جب دنیا میں واپس آئیں گے حضور کا امتی بن کر کے اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے۔ حضور کے طریقے پر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، وضو کریں گے، غسل فرمائیں گے، نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ تو قیامت تک آپ کا نام ساری دنیا کے اندر لیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، روضہ مقدس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک آرزو اپنے دل میں ضرور رکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب ہو جائے، وہاں جا کر کے براہ راست حضور پر سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یہ ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سب لوگ؟ تو قیامت تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر مسلمانوں کی حاضری ہوتی رہے گی اور حضور کو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کہہ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ ان کافروں کے کہنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ حضور کا نام تو اس قدر لیا جا رہا ہے، اب جن لوگوں نے حضور کے بارے میں کہا ان کا خود نام و نشان نہیں ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو مخالف ہے، وہ خود کیا ہے؟ دم کٹا ہوا ہے، بے نام و نشان ہے۔ آج دنیا میں کوئی ان کافروں کو یاد کرنے والا نہیں جنہوں نے حضور کے بارے میں کہا تھا کہ حضور کا نام نہیں لیا جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ جن کافروں نے کہا تھا ان کا نام آج کوئی لینے والا نہیں، ان کا نام بھی کسی کو پتہ نہ ہوتا۔ یہ تو اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے محدثین نے، صحابہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ سورت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ان کافروں کا نام آپ لوگ سنتے ہیں کہ وہ عاص بن وائل ہے، عتبہ ہے، کعب ابن اشرف ہے، ورنہ کوئی ان کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہا۔ اور ان کا نام بھی اگر کوئی لے رہا ہے تو کیسے لے رہا ہے؟ اس کو بد دعا دیتے ہوئے لے رہا ہے، ناراضگی کے ساتھ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اچھائی کے ساتھ کوئی بھی ایسے کافروں کا نام نہیں لیتا ہے۔ آج ان کا خاندان دنیا میں کہیں پر بھی موجود نہیں جنہوں نے حضور کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ خود بے نام و نشان ہے۔ تو خیر، اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام ہم نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، زمینوں میں آپ کا نام لیا جائے گا، آسمانوں میں آپ کا نام لیا جائے گا، رات ختم ہوئی، فجر کا وقت ہوا، آپ کا نام لیا جائے گا، دن دوپہر میں آپ کا نام لیا جائے گا، سورج ڈھلا آپ کا نام لیا جائے گا، رات میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ کا نام لیا جائے گا۔ دین کی کوئی مجلس مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حضور کا نام نہ لیا جائے، حضور پر درود نہ پڑھا جائے۔ ہم نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے، آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی خاطر آپ نماز پڑھا کریں، یعنی خوب اللہ کی عبادت کیا کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑا کریں۔ وَانْحَرْ، نماز جسمانی عبادت ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیا کریں۔ قربانی کیا؟ مالی عبادت ہے۔ یہ جتنے کفار مکہ ہیں اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے، بتوں کے سامنے بلی دیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ ہمارے لیے قربانی دیا کریں، ہمارے نام پر آپ قربانی دیا کریں، تاکہ ان کفار مکہ کو جواب ہو جائے کہ قربانی اگر پیش کی جائے تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز بھی اور میری قربانی بھی، حتیٰ کہ میرا جینا، میرا مرنا
اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا بیوی بچے جوانی بڑھاپا تنہائی لوگوں کے ساتھ میل جول سب کچھ میرے سر سے لے کر پیر تک اے اللہ تیرے لیے ہے۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر کے بیان فرمایا ہے۔ یہاں علماء کرام نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ اگر کسی آدمی کا کوئی دشمن ہو اور اس کو ستاتا ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور اس سورت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرے۔ چھوٹی سی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّ شَانِئَكَ، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں نماز پڑھو، بقرعید کا موسم ہے قربانی دو، بقرعید کا موسم نہیں ہے صدقہ خیرات کرو اور اس سورت کو پڑھا کرو۔ آپ کا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور آپ اپنے دشمن سے بچ جائیں گے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اس سورت کی ایک خاص فضیلت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال اس سورت میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ ہم روزانہ اس سورت کو اپنی نفل نمازوں میں سنت نمازوں میں اور امام صاحب فرض نمازوں میں مغرب وغیرہ میں پڑھا کرتے ہیں۔ تو جب بھی اس سورت کو پڑھیں ہمارے دل و دماغ میں اس سورت کا جو مضمون ہے جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا بہت آنا چاہیے تاکہ توجہ کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔